السلام علیکم. معاف کرنا مولا، اہل کوفہ کا ایک وفد آیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے. انہیں آنے دو. السلام علیکم. میرے آقا کوفہ کے لوگوں نے سلام بھیجا ہے اور آپ کو وہاں آنے کی دعوت دی ہے. یا ابا عبداللہ الحسین، سلیمان ابن سرد الخزائی اور کوفہ کے مسلمان بھائیوں کا سلام قبول کرے. مرحبا سلیمان اور ان کے بھائی. میرے آقا، 1,00,000 ہتھیار بند سپاہی آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہے. ایک اور وفد دروازے پر منتظر ہے، وہ بھی ملاقات کرنے کی اجازت چاہتا ہے. انہیں خوش آمدید کہو کہ اندر تشریف لائیں. اپنے بھائیوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ ہم بہت جلد ہی ان کے پاس ملنے آئیں گے انشاءاللہ. بیٹے علی اکبر، تمہارے پیچھے کیا رکھا ہے؟ کوفے سے بھاری تعداد میں خطوط آئے ہیں جن میں وہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے. اے چچا، نہیں جانتا ان کی نیت کس حد تک درست ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ امام کو دوسروں سے زیادہ خلافت کا مستحق سمجھتے ہیں. لیکن یہ بتاؤ بیٹے علی کہ امام نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ کوفہ جائیں گے یا مکہ میں ہی قیام کریں گے؟ ابھی تک کچھ طے نہیں ہوا ہے. وہ کوفہ والوں کو پہلے پرکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ مسلم ابن عقیل کو اپنا قاصد بنا کر بھیج رہے ہیں تاکہ حقیقت کا صحیح اندازہ ہو جائے. ابو مالک، میرا یہ خط لے کر بصرہ میں مالک بن مسمع البقری، ابن قیس اور منذر ابن جرود کے پاس جاؤ اور ہمارا سلام کہو. میں خدمت کے لیے حاضر ہوں میرے مولا. ابا ربی، آپ مسلم ابن عقیل کو فوراً ہمارے پاس آنے کو کہیے. آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اے میرے چچازاد بھائی مسلم، عراق کے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم وہاں جائیں. تم ہمارا یہ خط لے کر جاؤ اور انہیں اطمینان دلاؤ کہ ہم وہاں ضرور آئیں گے. کہنا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد ہی آئیں گے. آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی میرے مولا ابا عبداللہ. میں کل سویرے ہی کوفہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے جاؤ جو راستہ بتائیں. پرہیزگاری اختیار کرو اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اور مجھے بلانے پر لوگوں کو متفق پاؤ تو مجھے خبر دو. اللہ نے چاہا تو میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا. ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کرو. خدا تمہارا سفر مبارک کرے. ریت کا شدید طوفان آ رہا ہے میرے مولا، ڈر ہے کہیں راستہ نہ بھٹک جائیں. ٹھیک ہے، رات یہی رک جاتے ہیں. کل سے پھر سفر جاری رکھیں گے ہم. اچھا یہ بتاؤ تمہارا وہ ساتھی کہاں ہے؟ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. کہاں ہے وہ؟ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں گیا. شدید ریت اور پیاس کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اچھا ادھر آؤ، اسے تلاش کرتے ہیں. اس طوفان میں تو کچھ بھی دیکھنا ناممکن ہو گیا ہے. اس پہاڑی کے پیچھے جاؤ تاکہ تمہیں وہاں سے کچھ راستہ نظر آئے. میں یہاں آگ جلاتا ہوں. رات یہی قیام کریں گے ہم. میرے آقا، میں نے اپنے ساتھی کو بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا.
बड़ी कोशिशों के बावजूद वो नहीं मिले मेरे आका। इंशाअल्लाह कल सुबह मिल जाएंगे। हम रात यहीं ठहर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद कल तक वो हमें मिल जाए इंशाअल्लाह। आका मुझे पानी चाहिए। अल्लाह हमारी मदद करे। उठो अबा मुजाहिम, बहुत देर हो गई है, हमें फौरन निकलना चाहिए। प्यास की शिद्दत से मेरे होंठ सूख गए हैं, अब मैं सफर जारी नहीं रख सकता। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तुम्हारा गम मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है अबा मुजाहिम। ऐ अल्लाह, इसे शहीदों और सादिकों में शामिल कर दे, बेशक तू सब कुछ देखने वाला है। या अल्लाह, मुझे एक दरख्त नजर आ रहा है, यकीनन वहाँ पानी भी मिल जाएगा। प्यास से तो नजात मिलेगी। तेरा शुक्र है मेरे परवरदिगार। कुछ देर वहां आराम करने के बाद मुस्लिम को एक काफिला नजर आया जो मक्का मुकर्रमा के सिमत जा रहा था। मुस्लिम ने सोचा क्यों न एक खत इमाम हुसैन के नाम रवाना किया जाए, जिसमें उस मकाम का जिक्र किया जाए जहां वो फिलहाल मौजूद है। रास्ते में दरपेश आने वाली मुश्किलात को बयां किया जाए। अपने इस इरादे को दोहराया जाए कि हर हालत में वो अपनी मुहिम को पूरा करेंगे, चाहे कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। या अल्लाह, ये कूफा है, हकीकतन कूफा है। आखिर कूफा पहुंच ही गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कूफा पहुंचकर मुस्लिम इब्ने अकील ने सुलेमान इब्ने सूरत अल खुजाई के घर कयाम किया। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया। मक्का मुकर्रमा से इमाम हुसैन के आने का इंतजार करने वालों की तादाद बढ़ती ही गई। वो लोग इमाम की बैयत करने के लिए बेचैन थे। रफ्ता रफ्ता लोगों की तादाद तकरीबन 18,000 तक पहुंच गई। ऐ कूफा के लोगों, इंशाअल्लाह तुम्हारे इमाम आ रहे हैं। मैंने उन्हें लिखा है कि जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ ले आए, ताकि आप लोगों को मजीद इंतजार का सामना ना करना पड़े। इस बड़े मजमे के बारे में आपकी क्या राय है मुस्लिम? अल्लाह का शुक्र है, ये एक अजीमुश शान इस्तिकबाल था। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि ऐसा होगा। मैं लोगों की वफादारी और खुलूस से पूरी तौर पर मुतमईन हूं, लिहाजा मैं लिखूंगा कि वो जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मालूम हुआ है कि 18,000 अहले कूफा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा इस खत के मिलते ही फौरन चल पड़े। सब लोग आपके साथ हैं और मुआविया की औलाद का साथ देने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। बस सलाम। मुस्लिम की वजह से हमारे लिए सारा माहौल बिगड़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करें। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हो। हमें फौरन हाकिम को खबर देनी चाहिए। ऐ हाकिम वक्त, तू कमजोर है या कमजोर बना दिया गया है, और तूने मुस्लिम को लोगों की अक्लों और तमाम चीजों पर मुसल्लत होने के लिए यूं ही छोड़ दिया है। खामोश! मुझे इताअत में ज़ईफ होना मासियत में कवी होने से ज्यादा पसंद है। ए हज़रमें, ऐ मोहतरम हाकिम,
یہ سارا معاملہ بغیر گیس و غضب، ظلم، ناانصافی اور خون خرابے کے قابو میں نہیں آنے والا، اور تم ہو جو کمزوروں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ ساری باتیں یزید ابن معاویہ کو لکھوں گا۔ عبداللہ حضرمی کی طرف سے خلیفہ یزید ابن معاویہ کے نام معلوم ہو کہ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے حسین کے شیعوں کی بیعت بھی حاصل کر لی ہے۔ اس وقت کوفہ میں ایک طاقتور آدمی کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ نعمان ایک کمزور شخص ہے جو صورتحال کو سنبھالنے میں ناکام ثابت ہوا ہے۔ یہ خط کوفہ سے عبداللہ حضرمی اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے ہے۔ حضرمی؟ میرے آقا، ان سے کوئی نرمی نہ برتی جائے، ایک ایسی طاقتور فوج روانہ کرے جو انہیں سر اٹھانے سے پہلے ختم کر دے۔ ٹھیک کہا تم نے ابن عمیر، اہل کوفہ نے حسین کی بیعت کر لی اور ہم کوفہ والوں کی ان حرکتوں پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی سخت قدم اٹھائے تاکہ مسلم اور اس کی ٹولی کا خاتمہ کر دیں۔ میرے آقا، اس انقلاب کو ناکام بنانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھایا جانا چاہیے۔ میرے مولا، میری رائے میں نعمان کی جگہ کسی ایسے شخص کو بھیجا جائے جو تشدد سے کام لے اور بے رحمی سے قتل عام کرے۔ اے شخص، تم نے بڑی اچھی بات کہی۔ ایک ایسے حاکم کو روانہ کرنا لازم ہو گیا ہے جو سنگدل ہو، جو قتل، غارت گری اور خوریزی کے علاوہ کچھ نہ جانتا ہو، اور جو سروں کو جسموں سے الگ کر کے کوفے کی گلیوں میں بکھیر دے، جس سے وہاں کے بچے ان سے کھیلیں۔ یزید ابن معاویہ کی جانب سے حاکم بصرہ عبید اللہ ابن زیاد کے نام۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے حسین ابن علی کی بیعت کر لی ہے۔ یہ خط ہم تمہیں اس لیے روانہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو تمہاری طاقت ہے اور جو تمہارے مددگار ہیں فوراً کوفہ پہنچو اور نسل علی کا اس طرح صفایا کر دو کہ کوئی بھی بچنے نہ پائے۔ پھر اس کے بعد مسلم ابن عقیل کو قتل کر دو اور اس کا سر ہمارے پاس بھیج دو۔ والسلام۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اتنے میں منذر ابن جرود ایک شخص کو کہ جس کے ہاتھ بندھے تھے ساتھ لے کر آیا۔ یہ کون ہے ابن جرود اور کیا چاہتا ہے؟ میرے آقا، یہ حسین ابن علی کا قاصد ہے جو لوگوں کو حسین کا ساتھ دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور میرے مولا عبید اللہ ابن زیاد، یہ خط جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ خط بھی ہمیں اسی کے پاس سے ملا ہے۔ حسین ابن علی کی جانب سے تمام مومنین کے نام۔ اللہ نے محمد کو ساری خلقت کے لیے پیغمبر بنایا، انہیں رسالت بخشی اور نبوت سے مکرم کیا، پھر انہیں اپنی بارگاہ میں واپس لے لیا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحتیں کی اور رب کی رسالت کی تبلیغ کی۔ اہل بیت رسول پیغمبر کے بعد ان کا مقام حاصل کرنے کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ایک قوم ہم پر مسلط ہو گئی اور ہم نے فتنے سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کی تھی۔ ہم یہ خط تمہارے نام بھیج رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تم نے ہماری بات سن لی اور اس پر عمل کیا تو اس میں تمہاری ہی فلاح پوشیدہ ہے۔ والسلام۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ اسے لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر ڈالو۔ آپ کا حکم سراخوں پر میرے آقا۔ اسلام کا یہ پہلا قاصد تھا جسے اس طرح قتل کر دیا گیا، لیکن یہ ابن زیاد کا پہلا ظلم نہیں تھا اور نہ ہی یہ اس کا آخری حکم تھا۔ یہ صرف اس کی بے رحمی کی انتہا کا ایک نمونہ تھا۔ اے بصرہ کے لوگوں، یزید ابن معاویہ نے مجھے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے اور میں نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے تاکہ یزید کا حکم نافذ کروں۔ میں اپنے پیچھے اپنے بھائی عثمان کو تم پر حاکم بنا کر جا رہا ہوں۔ اب اگر مجھے پتا چلا کہ تم میں سے کسی نے اس کے خلاف ورزی کی ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا اور چھوٹے کے گناہ کے بدلے بڑے کو پکڑوں گا یہاں تک کہ تم سیدھے ہو جاؤ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ میرا خیال ہے یہ امام حسین ابن علی ہوں گے۔ چلو مسلم ابن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو خبر دیں۔
ए लोगों, हमने देखा कि 4 आदमी महल की तरफ जा रहे थे। मैं समझता हूं कि वो हुसैन इब्न अली और उनके साथी होंगे। हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। इस बारे में तुम लोगों की क्या राय है? ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम हाकिम के महल की तरफ नहीं जाएंगे और ये भी मुमकिन नहीं है कि वो वहां कयाम करें। चलो ए लोगों, सारे मामले की तफ्तीश करें। खबरदार खबरदार है लोगों, उबैदुल्लाह इब्न जियाद को नुमान इब्न बशीर की जगह हाकिम बना दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? किसने उसे हाकिम बनाया है? यजीद बिन मुआविया ने उसे कूफे का हाकिम बनाया है, क्योंकि वो एक संगील आदमी है। ऐ कूफा के लोगों, कल मस्जिद में जमा हो जाओ, मुझे तुमसे खिताब करना है। ऐ कूफे वालों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि हुकूमत से गद्दारी करने वालों के लिए मेरी तलवार हर वक्त तैयार है। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मैं उसका बड़ी सख्ती से जवाब दूंगा। लिहाजा तुम में से हर एक पर यह वाजिब है कि मुझे हर उस आदमी की खबर देते रहे जो यजीद इब्ने मुआविया की मुखालिफत करता हो और शहर में साजिश फैलाने की कोशिश कर रहा हो। अगर किसी ने हमारा हुक्म नहीं माना तो उसकी जान और उसका माल हम पर हलाल है। अबा मसूद, हालात कैसे हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? मेरी राय है कि आप हानी इब्ने उर्वा के घर मुंतकिल हो जाएं और लोगों की नजरों से दूर ही रहें, क्योंकि सूरत हाल बहुत खतरनाक हो चुकी है। हाँ अबा मसूद, तुम ठीक कह रहे हो। मैं इंशाअल्लाह कल ही हानी इब्ने उर्वा के घर मुंतकिल हो जाऊंगा और वहीं कयाम करूंगा। जो भी अजनबी कूफा में दाखिल होते हैं उन सब के नाम लिखकर मुझे दो और उनसे शहर में आने की वजह पूछो। अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी सख्त सजा मिलेगी। पहरेदार, कूफा के सारे बड़े लोगों को दावत दो कि कल रात का खाना वो हमारे साथ खाएं। हानी और शुरैक इब्ने आवर को दावत देना न भूलना। आपका हुक्म सराखों पर आका। तुम्हारी क्या राय है मेरे भाई? उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने मुझे क्यों बुलाया है? दर हकीकत नहीं जानता, क्या करूं? उबैदुल्लाह के पास जाओ और मालूम करो कि वो क्या चाहता है। वजह मालूम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।